ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما محمود مولوی صاحب۔ مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے؟ بر وقت کارروائی کی گئی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اور دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا۔ دیکھیں، یہ تو بڑی خوشائن بات بھی ہے کہ دہشت گردوں کے عزائم کو جو ہے پورا نہیں کر سکے، اور ہمارے جو پاک فوج اور جو ایئر فورس ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے اٹینٹو رہی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے میرے خیال سے دشمن کو یہ اب سیکھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے یہاں اندر آ نہیں سکتے، اور اگر بدقسمتی سے یہ دہشت گرد جو ہے آ گئے تھے تو ہم نے ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان دہشت گردوں کو، یہ تو شکر ہے کہ ہم ان سب کو ہم نے جو ہے قبر تک پہنچا دیا، اگر یہ زندہ ہوتے کہ ہم ان کو سول کورٹس میں چلاتے؟ میرا جواب یہ ہے آج، جو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ جی اگر سویلین کوئی آتا ہے اس میں تو اس کو ہم کہاں چلائیں گے؟ ہم کو اس کو آرمی کورٹس میں چلانا چاہیے۔ یہ ہے میرا ایشو، جو میں پہلے بھی کہتا تھا، جو لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، خدا را ان چیزوں کو سوچیں کہ اگر ایسے دہشت گردی ہو اور ایسے دہشت گرد پکڑے جائیں تو ہم ان کا جو سزا ان کو کہاں دیں گے؟ سول کورٹس میں دیں، سالوں لگا دیں، یا ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، وہ لوگ جو کہ ٹویٹر کے اوپر ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، وہ پاکستانی جو کہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ایسے ہو گیا اور اتنے جو ہوائی جہاز ڈیمیج ہوئے۔ خدا را تم پاکستانی ہو، تم دشمن کا ساتھ دے کے اپنے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ٹویٹر کے اوپر کھیل کے ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ لوگ اپنے آپ کے لیے بھی جہنم جو ہے تجویز کر رہے ہو خود لوگ۔ محمود صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے غیر ملکی عناصر بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے غیر ملکی ہے، مگر کارندے تو ہمارے ملک کے لوگ بن رہے ہیں نا۔ دیکھیں نا، جو ٹویٹر کے اوپر اور جو فیس بک پہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ملک کے لوگ ہیں، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ جس کو بولتے ہیں روپیوں کے لیے۔ اگر وہ ہم ہی کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور ہمارے فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟